بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے نا وہ بہت ہی گہرا اور سچ پوچھیں تو بہت اہم ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم اور ربوبیت کے قرآنی نظام کا آپس میں کیا تعلق ہے اور قرآن اس پر کیا تنقید کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تجزیہ ہم نے لیا ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن سے۔ اس کتاب میں انہوں نے معاشی نظاموں کا بڑا گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر آج کا جو ہمارا پورا اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑوں کو، اس کی بنیادوں کو ایک 1400 سال پرانی الہامی کتاب چیلنج کر دے؟ بہت دلچسپ سوال ہے نا؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں اس نظام کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، اس کے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو سرمایہ داری کی کچھ اچھی باتیں بھی گنوائی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ پہل کرنے کو، نئی سوچ کو اور سخت محنت کو، ان سب کو سراہتی ہیں۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، دوسری طرف اس میں ایک بہت بنیادی خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ محنت کی اصل قدر کو گھٹا دیتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور طبقاتی جدوجہد۔ تو آخر یہ پورا نظام کھڑا کس چیز پر ہے؟ علامہ پرویز کے مطابق اس کی دو بڑی بنیادیں ہیں، دو ستون ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نجی ملکیت کا حق یعنی پرائیویٹ پراپرٹی ایک مقدس اور ناقابل تسخیر حق ہے، اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ معاشرہ سب سے اچھی ترقی تب کرتا ہے جب ریاست یا کوئی اور لوگوں کے معاشی معاملات میں بالکل بھی مداخلت نہ کرے، جسے لیزے فیر بھی کہتے ہیں۔ اور اسی سوچ سے پھر ایک بہت مضبوط دعویٰ سامنے آتا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ کہ بھئی جو کچھ میں نے اپنی قابلیت، اپنی مہارت، اپنی محنت سے کمایا ہے وہ خالص میرا ہے، اس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایک بہت ہی انفرادیت پسندانہ سوچ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اور یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بحث، یہ سوچ کوئی آج کی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قارون کا قصہ آتا ہے، اور اس میں بالکل یہی دلیل، یہی آرگیومنٹ پیش کیا گیا تھا۔ قارون جس کے پاس بے تحاشا دولت تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بالکل وہی دعویٰ کیا جو آج کا سرمایہ دار کرتا ہے۔ قرآن اس کے الفاظ نقل کرتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، مطلب میری اپنی قابلیت، میرا اپنا ہنر۔ لیکن قرآن اس سوچ کا جواب کیسے دیتا ہے؟ قرآن اسے سیدھا سیدھا رد کرتا ہے، اسے ایک فتنہ یعنی ایک آزمائش اور ایک بہت بڑی غلط فہمی قرار دیتا ہے۔ سورۃ الزمر میں ارشاد ہوتا ہے، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت یہ بات جانتی ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دولت صرف انسان کی اپنی قابلیت سے نہیں آتی تو پھر آتی کہاں سے ہے؟ دولت کی پیداوار کے پیچھے اصل عوامل، اصل فیکٹرز ہیں کیا؟ اچھا، اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ علامہ پرویز دولت کی پیداوار کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، قدرتی صلاحیتیں یعنی جو ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے۔ دوسرا، تعلیم اور تربیت، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ ظاہر ہے کمیونٹی سے، معاشرے سے۔ تیسرا، مواقع، جو مواقع ہمیں ملتے ہیں وہ بھی تو معاشرہ ہی فراہم کرتا ہے نا۔ اور پھر آتا ہے چوتھا حصہ، آپ کی اپنی محنت، آپ کی اپنی کوشش۔ اب ذرا اس پر غور کریں، ان 4 میں سے صرف ایک ہے جو خالصتاً آپ کا اپنا ہے، باقی 3 میں تو پورے معاشرے کا حصہ ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت ہی زبردست قرآنی اصول سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو پوری پیداوار نہیں ملنی چاہیے، بلکہ صرف اتنا ملنا چاہیے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی حق صرف کوشش کا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، اور بہت جائز سوال ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کی صلاحیتوں اور قابلیت میں تو قدرتی طور پر فرق ہوتا ہے نا؟ کچھ لوگ پیدائشی طور پر زیادہ ذہین یا ہنرمند ہوتے ہیں، اس فرق کا کیا کیا جائے؟ قرآن اس کا بھی خوبصورت جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو قابلیت میں فرق ہے نا، یہ اونچ نیچ یا طبقات بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم کار یعنی ڈویژن آف لیبر کے لیے ہے، تاکہ معاشرے کا نظام احسن طریقے سے چل سکے، ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اس کا مقصد کسی کو بڑا یا چھوٹا ثابت کرنا یا غیر برابری کو جائز ٹھہرانا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر اصل بات کیا ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ ربوبیت کے نظام کا مقصد یہ نہیں کہ چند لوگ ترقی کریں، بلکہ اس کا ہدف ہر ایک فرد کی نشوونما اور ترقی ہے، چاہے معاشرے میں اس کا کوئی بھی رول ہو، کوئی بھی کردار ہو۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک ایسے معاشی نظام کے تصور تک لے جاتی ہے جو ایک دوسرے کی دیکھ بھال پر قائم ہو، جہاں اضافی دولت کو جمع کر کے رکھنے کی بجائے اسے ان لوگوں میں بانٹا جائے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔
قرآن میں کیا ہی زبردست آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے وہ اپنا رزق ان کو کیوں نہیں دیتے جو ان کے ماتحت ہیں تاکہ وہ سب اس میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور جب ہم ان تمام اصولوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو علامہ پرویز کے مطابق ہم ایک بہت ہی انقلابی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ پیداوار کے ذرائع یعنی مینز آف پروڈکشن کسی ایک فرد یا گروہ کی ملکیت نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان پر سب کا مشترکہ حق ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک ایسا خیال ہے جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو اس کی جڑوں سے ہلا دیتا ہے۔ تو اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کا ہمارا یہ موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اس سے سوچ کے نئے در کھلے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔